بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج میرے گھر میں معمول سے زیادہ رونق تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میری نند صاحبہ میکے تشریف لا رہی تھیں۔ ان کے پہلوٹی کا بچہ تھا، اسی لیے ساس نے خاص طور پر انہیں میکے بلوایا تھا۔ وجہ خیال رکھنا تو نہ تھی، البتہ حلیمہ دائی کی کرامات کی وجہ سے ضرور ساس اماں نے انہیں یہاں بلایا تھا۔ حلیمہ دائی کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اس نے آج تک جس بھی لڑکی کا کیس کیا اس کے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوا۔ یہ بات بڑی حیرت والی تھی، لیکن یہ بات سچ تھی کہ حلیمہ جہاں بھی جاتی ان لوگوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے، لوگ کتنی ہی باتیں کیوں نہ کرتے، حلیمہ دائی جہاں جاتی بیٹا ہی پیدا ہوتا۔ لوگ حلیمہ دائی کی کرامات سے کافی متاثر تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی حلیمہ دائی کا کافی چرچا تھا، لیکن میں نے اپنی امی کے منہ سے کبھی اس کا نام نہیں سنا تھا۔ خیر، میری نند جب سے گھر میں آئی میں ان کی خدمتوں میں مصروف ہو گئی۔ میری ساس دن رات دعائیں کرتی کہ بچہ خیریت سے پیدا ہو۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب میری نند نے ولادت کے مرحلے سے گزرنا تھا۔ اس دن صبح صبح ہی حلیمہ دائی ہمارے گھر آ گئی۔ حلیمہ دائی 50 کے پکے سن میں تھی۔ اس کی عمر کافی تھی اور تجربہ بھی زیادہ تھا۔ باقی سب تو ٹھیک تھا، لیکن حلیمہ دائی کی کچھ چیزیں مجھے بڑی عجیب لگیں۔ اس کے ساتھ ایک خواجہ سرانما چھوٹا سا لڑکا تھا جسے وہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی۔ مزید یہ کہ اس نے خود کو کالے رنگ کے کپڑوں میں ڈھانپا ہوا تھا۔ حلیمہ دائی کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی میری نند کو۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ میرے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور جانتی ہے۔ خیر، تھوڑی دیر گزری تو سعدیہ کو درد ہونے لگا۔ حلیمہ دائی عورتوں پر چلانے لگی، نکلو تم سب یہاں سے، مجھے اور شمو کو کام کرنے دو، تم لوگوں کی ضرورت ہوگی تو بلا لیا جائے گا، گرم پانی یہاں پر رکھ دو۔ وہ سب کو ہدایات دے رہی تھی۔ ہم لوگ کمرے سے باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بچے کے رونے کی آواز آئی۔ ساس نے بسم اللہ پڑھ کر دروازہ کھولا۔ ہم اندر گئے تو حلیمہ نے اپنے ہاتھ میں ایک خوبصورت گول مٹول لڑکا اٹھایا ہوا تھا۔ لڑکا بڑا صحت مند اور پیارا تھا۔ اس کی آنکھیں تو اتنی خوبصورت تھیں کہ ہم سب دیکھتے ہی رہ گئے۔ ساس نے حلیمہ دائی کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈال دیے۔ نہ صرف یہ بلکہ اسے 50,000 کی نقد رقم بھی دی۔ حلیمہ دائی تو خوشی کے مارے لال ہو رہی تھی۔ یہ اس کا معجزہ تھا یا پھر کوئی اور بات تھی کہ وہ واقعی جہاں بھی جاتی وہاں بیٹے پیدا ہوتے۔ تھوڑی دیر کے بعد حلیمہ اور اس کے ساتھ آیا وہ خواجہ سرا ہمارے گھر سے چلے گئے۔ حالانکہ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی کہ بچے کی خوشی میں کچھ نہ کچھ پکایا جائے گا، آپ لوگ تھوڑی دیر کو رک جائیں۔ حلیمہ کہنے لگی، مجھے اور بھی کام ہوتے ہیں، یہاں رک نہیں سکتی۔ حلیمہ کی باتیں بڑی عجیب تھیں۔ وہ کسی سے بات تک نہ کرتی، خصوصاً کم عمر لڑکیوں سے تو بالکل بھی بات نہ کرتی۔ زیادہ تر بوڑھی عورتوں کے ساتھ بیٹھتی اور سادہ کپڑے پہنتی۔ مجھے اس کی شخصیت کچھ اچھی نہ لگی تھی۔ میری ساس کہنے لگی، اب تیرے گھر میں بھی خوشی ہوگی تو اسے ہی بلاؤں گی، تو نہیں جانتی کہ یہ کس قدر پہنچی ہوئی چیز ہے۔ اس کی دعا بھی لگتی ہے اور دوا بھی، یہ جہاں جاتی ہے خوشخبری ہوتی ہے۔ میری ساس کی سادگی پر مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ بھلا کسی انسان کے بس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اولاد کی جنس بدل دے؟ 3 مہینے کے بعد میں بھی امید سے ہو گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنائی تو میں نے دل میں ٹھان لیا کہ میں حلیمہ دائی کو اپنے معاملات سے الگ ہی رکھوں گی، مگر میری ساس تو اس پر ایمان کی حد تک یقین رکھتی تھیں۔ اب میں ان کا کیا کرتی؟ لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری ساس نے رٹ لگا دی کہ تمہارے لیے بھی حلیمہ دائی کو ہی بلواؤں گی، بلکہ وہ کبھی کبھار اسے بلاتی اور میرے پیٹ کی مالش کرواتی۔ اس سب سے مجھے بہت الجھن ہوتی، لگتا تھا کہ حلیمہ میرے بچے کو کھا جائے گی۔ اسی طرح 6 مہینے گزر گئے۔ اب میں نے سوچا کیوں نہ ڈاکٹر سے اپنے بیٹے یا بیٹی کے بارے میں پوچھ لوں، تاکہ اسی حساب سے شاپنگ بھی کروں اور نام بھی سوچنا شروع کروں۔ میں ہاسپٹل گئی۔ ڈاکٹر نے کہا جنس معلوم کرنے کے لیے آپ کو الٹرا ساؤنڈ کروانا ہوگا۔ پھر ڈاکٹر نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت یعنی کہ بیٹی سے نوازیں گے۔ بیٹی کا سن کر میں بہت خوش ہوئی، لیکن اپنی ساس کی بھی فکر لگ گئی۔ میں جانتی تھی کہ ان کو بیٹا ہی چاہیے۔ اب حلیمہ دائی بیچاری کیا کرے گی؟
میری بیٹی ہے تو پھر بیٹی ہی ہوگی، بھلا اس کے آنے سے کون سا بیٹا ہو جائے گا۔ میں نے دل میں سوچا اور اداس ہو گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ اپنی ساس کو پہلے ہی بتا کر حلیمہ دائی کی منتیں کروانے سے اچھا ہے کہ میں چپ رہوں۔ جو ہوگا اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا، یقیناً سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ سو میں اس دن کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا، حتیٰ کہ میرے شوہر کے علاوہ یہ بات کسی کو گھر میں بھی نہ معلوم تھی۔ پھر وہ دن آ گیا جب میں نے ایک ننھی سی خوبصورت بچی کو جنم دینا تھا۔ میرے ذہن میں اس کا عکس تھا کہ وہ کیسی ہوگی۔ حلیمہ دائی صبح صبح ہی آ گئی تھی، اس کے ساتھ وہ خواجہ سرا بھی موجود تھا۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ حلیمہ دائی بھی کچھ سوچ میں پڑی ہوئی تھی۔ لگ رہا تھا کہ آج وہ کسی پریشانی میں ہے، مگر اس نے مجھ سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی۔ تھوڑی دیر کے بعد، تخلیق کے مرحلے سے گزرنے کے بعد، حلیمہ دائی نے ایک ٹھنڈا ٹھار بچہ میرے پہلو میں لٹا دیا۔ بچے کے جسم کو ہاتھ لگا کر میں پریشان ہو گئی۔ اسے تو گرم ہونا چاہیے تھا۔ میں نے دل میں سوچا، بچہ اتنا ٹھنڈا کیسے ہے؟ اور پھر میں نے جب بچے کی جنس دیکھی تو حیران رہ گئی۔ وہ لڑکی نہیں بلکہ لڑکا تھا۔ حلیمہ دائی، مجھے تو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ میری بیٹی ہوگی، تم نے بیٹا کیسے پیدا کر لیا؟ میں نے حیرت اور بے چینی سے کہا، یہی تو کمال ہے میرا، اسی لیے تو تمہاری ساس نے مجھے بلایا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو میرا تجربہ نہیں ہے؟ اپنی ساس کو بتاؤ، وہ دیکھنا کس قدر خوش ہوگی۔ یہ کہہ کر حلیمہ دائی نے دروازہ کھولا۔ بچے کے رونے کی آواز تک میں نے نہ سنی تھی۔ بچے کے نین نقش بھی مجھ سے نہیں ملتے تھے۔ میں دل میں بے چین ہو کر رہ گئی۔ بار بار میرا دل چاہتا کہ یہ میری اولاد نہیں ہے بلکہ کسی اور کی ہے، مگر میں اپنے اس شک کو کسی اور سے کہتی تو وہ یقیناً مجھے پاگل سمجھتا۔ میرے بچے کو لوگوں نے جی بھر کر پیار کیا۔ حلیمہ دائی کو بھی معمول کے مطابق اچھی خاصی رقم دی گئی، مگر میں خوش نہ تھی۔ میرے گھر والے یعنی کہ میرے میکے سے جب مجھے بھائی، بھابھی اور بہن دیکھنے آئے تو میں نے اپنی باجی سے اس بات کا ذکر کیا۔ میں نے کہا، باجی آپ تو ڈاکٹر ہیں، ان معاملات کو سمجھتی ہیں، آپ کو پتہ ہے میری ساس کو حلیمہ دائی پر بڑا یقین ہے، اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے بغیر انہوں نے حلیمہ کے حوالے کر دیا۔ اس نے بیٹا پیدا کیا، حالانکہ میرے ٹیسٹ کے مطابق مجھے بیٹی پیدا کرنا تھی۔ میری الجھن دیکھ کر باجی بھی سوچ میں پڑ گئیں۔ میں نے کہا، باجی بات صرف یہی نہیں ہے، 9 مہینوں کے اندر مجھے ایک بار بھی محسوس نہیں ہوا کہ میری کوکھ میں ایک بیٹا ہے۔ کیا ماں نہیں جان سکتی کہ وہ بیٹا پیدا کرے گی یا بیٹی؟ یقیناً جان سکتی ہے، تو پھر میں غلط کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں نے باجی سے کہا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو، اپنے شوہر کا ایک DNA ٹیسٹ کرواؤ، اس سے تمہیں سب پتہ لگ جائے گا کہ یہ بچہ تمہارا ہے یا نہیں۔ میرے شوہر ہاسپٹل میں ہی ایک لیب ٹیکنیشین کے طور پر کام کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس سب کے ذریعے میں اپنے بچے کی حقیقت معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ میرے شوہر کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کہنے لگے، تم ٹیسٹ کرواؤ گی تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن ایسے شک والے معاملات میں نہ پڑو تو اچھا ہے۔ مگر میں نے شوہر کی بات نہ مانی، کیونکہ مجھے اب سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر شہیر کسی دوسرے کی اولاد ہے تو مجھے پال کر بھلا کیا خوشی اور کیا سکون ملے گا۔ میں دن رات اسی سوچ میں کھوئی رہتی۔ خیر، سوموار والے دن میں اور میرا شوہر ہاسپٹل گئے۔ میرے شوہر نے اپنا ٹیسٹ کروایا اور رزلٹ لینے کے لیے اگلے دن کا انتظار کرنے لگے۔ 2 دن کے بعد مجھے یہ بات پتہ چلی تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں نے جو بیٹا پیدا کیا تھا وہ میرے شوہر ہی کی اولاد تھا۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر بچہ مجھے اپنا کیوں نہیں لگتا؟ میں دل میں سوچتی تو سر گھوم جاتا۔ تب میری باجی کہنے لگی، ہو سکتا ہے تمہارے شوہر نے رزلٹ میں رد و بدل کر دی ہو، آخر کو وہ لیب ٹیکنیشین ہے، کیا پتہ بعد میں کوئی اور معاملہ نکل آئے۔ لیکن باجی وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ اس کا بچہ ہے، بھلا وہ دوسرے کسی کا بچہ کیوں پالنے کی کوشش کرے گا؟ مجھے پورا یقین ہے کہ اس نے یہ رپورٹ تبدیل نہیں کی، بس یہ سب قسمت کا لکھا ہے، یا شاید واقعی حلیمہ دائی ہی کی کوئی کرامت ہوگی۔ اس پر میری باجی کہنے لگی کہ تم اپنے شوہر والے ہاسپٹل سے یہ ٹیسٹ مت کرواؤ، کسی دور دراز اور لیبارٹری میں جاؤ، یہاں سے یہ DNA ٹیسٹ ہوگا تو تمہارے بیٹے کی اصلیت کے بارے میں تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ مجھے یہ راستہ صحیح لگا۔ اگلے ہی دن میں نے ایک کلینک ڈھونڈا
اور وہاں اپنے شوہر کے بال اور دیگر چیزیں جمع کروا آئی۔ ان لوگوں نے بتایا کہ 2 دن میں آپ کو DNA رپورٹ مل جائے گی۔ میں 2 دن بے صبری سے انتظار کرتی رہی۔ تیسرے دن گئی تو ڈاکٹر صاحب رپورٹ لیے بیٹھے تھے۔ کہنے لگے بی بی آپ کے بچے کا DNA باپ کے DNA سے میچ کر گیا ہے، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ بیٹا آپ ہی کا ہے، ہو سکتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ مجھے ڈاکٹر نے یہ بات تو کہہ دی تھی لیکن تسلی نہ ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں کچھ بھی کر لوں اس بچے کو میں اپنے دل و جان سے نہیں چاہ سکتی۔ یہ مجھے اپنی اولاد لگتا ہی نہ تھا۔ حالانکہ عورتوں کو بیٹے زیادہ عزیز ہوتے ہیں مگر مجھے بیٹی اچھی لگتی تھی اور میں نے دعا بھی بیٹی کے لیے کی تھی۔ خیر اب اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی تھی اس کا شکر ادا کرنا تو بنتا تھا۔ میں نے اس معاملے کے بارے میں بات چیت کرنا اور کسی سے پوچھنا بھی ترک کر دیا۔ میں نے اسے اللہ کی رضا سمجھ کر دنیا سے سمجھوتا کر لیا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہم سب کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈالا۔ میں ہاسپٹل کسی کام سے گئی تھی، اپنے بچے کے کان میں قطرے ڈلوانے گئی۔ باہر نکلی تو ایک عورت خستہ حالت میں نظر آئی۔ اس کے آس پاس لوگ جمع تھے، اسے مارا پیٹا جا رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود حلیمہ دائی تھی۔ حلیمہ دائی کو اس عمر میں لوگوں کے ہاتھوں پٹتا دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے پولیس کو کال کر دی۔ پولیس تھوڑی ہی دیر میں موقع پر پہنچ گئی۔ تب اہل محلہ اور دیگر لوگوں نے یہی گواہی دی کہ حلیمہ دائی بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ پولیس نے حلیمہ دائی کو اپنی پولیس موبائل میں بٹھایا اور اسے تھانے لے گئے۔ خدا جانے اس نے ایسا کیا جرم کیا تھا کہ اسے ان لوگوں نے تھانے میں بند کر دیا۔ مجھے تو سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر حلیمہ دائی کا قصور کیا ہے۔ گھر آ کر اپنی ساس سے ذکر کیا۔ وہ کہنے لگیں ایسے لوگوں پر مشکلات تو آتی رہتی ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کے گھر حلیمہ دائی جانے سے انکار کر دیتی ہے، تب یہی لوگ دکھ میں آ کر اس بیچاری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں تو اسے جانتی ہوں، کئی سالوں سے ہمارے گھر آ رہی ہے۔ تم خود ہی بتاؤ اس نے آج تک ایسی کوئی حرکت کی؟ ساس کے کہنے پر میں تو چپ ہو گئی مگر میرے دل میں ایک آگ سی لگ چکی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر حلیمہ دائی نے ایسا کیا جرم کیا کہ اسے تھانے میں بند کرنا پڑا۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ حلیمہ دائی سے ملنے جاؤں تاکہ اس سے پوچھ سکوں کہ اس نے ایسا کیا جرم کیا کہ اسے تھانے میں بند کر دیا گیا، مگر اس سب کی نوبت نہیں آئی۔ اگلے دن پولیس ہمارے گھر آ گئی۔ اس سب کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ صبح 8 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ ہم سمجھے ہمارے پڑوسی آئے ہوں گے۔ ساس اماں نے دروازہ کھولا تو سامنے پولیس کھڑی تھی۔ پولیس نے جو اماں کو دیکھا تو ان سے میرے میاں کا نام پوچھا۔ بلا دھڑک یہ لوگ اندر آ گئے۔ اندر آ کر نہ صرف میرے شوہر کو مارا پیٹا بلکہ اسے ہتھ کڑی لگا کر تھانے بھی لے گئے۔ میں حیران تھی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ میرے شوہر کو اتنی بڑی سزا ملی۔ میں تو خود کو بدقسمت سمجھنے لگی کہ انہی دنوں حلیمہ دائی اور پھر میرے شوہر پر بھی الزام لگ گیا۔ یہ بات بڑی تکلیف دہ تھی مگر مرتا کیا نہ کرتا۔ مجھے اپنے شوہر سے ملنے جانا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کس حال میں ہیں اور انہیں کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ مجھے ان پر یقین تھا کہ وہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جن سے ہم لوگوں کو شرمندگی ہو۔ بہرحال میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے شوہر کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ ان سے ملنے جاؤں گی اور خیر خیریت دریافت کروں گی، چاہے میرے گھر والے مجھے کچھ بھی کہیں، کیونکہ ان کے جانے کے بعد 1-2 بار میری امی کا فون بھی آیا تھا۔ انہوں نے مجھے یہی کہا کہ میں گھر آ جاؤں، مگر مجھے اس مشکل حالت میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر جانا اچھا نہیں لگا۔ میں نے سوچا کہ میں باقاعدگی سے ان سے ملوں گی اور انہیں حوصلہ دیتی رہوں گی کہ جیل میں گھبرانا نہیں، اب جلد ہی ضمانت پر رہا ہو جائیں گے۔ مگر پولیس والوں نے کوئی تگڑا کیس بنایا تھا جس کی وجہ سے میرے شوہر اور حلیمہ دائی دونوں کو 7-8 سال کے لیے بند رکھنے کا ارادہ تھا۔ میں نے یہ سنا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری تو اپنے شوہر کے بغیر 1 منٹ زندگی اچھی نہ گزرتی تھی۔ ان کے بغیر میں کیسے رہ سکتی تھی؟ میں نے اللہ سے دعائیں شروع کر دیں کہ خدا اسے اس جیل سے رہائی دلوا دے، اس کے بعد میں اسے نیکی کے راستے پر لے آؤں گی۔ مگر میں کیا جانتی تھی میں جس کے لیے دعا کر رہی ہوں وہ دعاؤں کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس دن میں تھانے میں ان سے ملنے گئی۔ بڑی مشکل سے 5 وقت کے لیے ملاقات کا وقت ملا۔
میں نے ان پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آپ کو انہوں نے یہاں بند کر دیا؟ مجھے کچھ تو بتائیں، شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ میری بات پر وہ بھڑک اٹھے۔ تم کچھ نہیں کر سکتی، اپنے کام سے کام رکھو، جو کہہ رہا ہوں وہی کرنا۔ اگر کچھ جاننا چاہتی ہو تو یہ پتہ لو اور اس چابی سے جا کر دروازے کو کھول دینا، تمہیں سبھی سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ میں نے شوہر سے کانپتے ہاتھوں وہ چابی اور پتہ لے لیا اور گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے امی کو بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے ایک چابی اور پتہ دیا ہے، ہو سکتا ہے وہاں سے ہمیں کوئی اہم معلومات مل جائے۔ جلدی میں بات چیت نہیں ہو سکی۔ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ یقیناً کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی ہی، ورنہ وہ یوں نہ کہتے۔ میرے کہنے پر میری ماں اور ساس اس گھر کے پتے پر چلے گئے۔ گھر کا دروازہ باہر سے لاک تھا۔ ہم لوگوں نے چابی لگا کر دروازہ کھولا تو اندر کا ماحول دیکھ کر ہم سب پریشان ہو گئے۔ عجیب بدبو سی آ رہی تھی۔ کھانے پینے کا کوئی سامان یہاں موجود نہ تھا، جبکہ پانی کا بھی انتظام نہیں تھا۔ یوں کہیں کہ ایک لڑکی اپنی نومولود بچی کے ساتھ یہاں رہنے پر مجبور تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے پہچان لیا۔ تم بیوی ہو نا اس کی؟ ہاں، تم کون ہو؟ میں نے پوچھا تو لڑکی کی آنکھیں چھلک پڑیں اور پھر اس نے اپنی جو کہانی سنائی۔ اس نے مجھے اپنے شوہر سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ شبانہ نے بتایا کہ حلیمہ دائی اس کی ماں ہے۔ حلیمہ دائی کے پاس کوئی ہنر نہ تھا، وہ بچوں کی رد و بدل کر کے بیٹے کے خواہش مند گھرانوں کو بیٹا لا کر دیتی اور عین اسی وقت رقم بھی وصول کر لیتی۔ اس طرح مہینے میں وہ 5-6 لاکھ کما لیتی تھی۔ حلیمہ دائی کی شہرت رفتہ رفتہ بڑھ رہی تھی، لیکن ایک دن اسے اس دھندے میں ملوث ہوتے کمپاؤڈر یعنی کہ تمہارے شوہر نے دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے اماں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ اگر وہ اسے اپنے حصے میں شامل نہ کرے گی تو یہ اپنے ہسپتال کے عملے کو بتا کر میری ماں کو کڑی سے کڑی سزا دلوائے گا۔ یہی سوچ کر اماں بھی خاموش ہو گئیں۔ اماں نے اکبر کی رگ کو بھی پکڑ لیا۔ وہ اپنی ذمہ داریوں سے فرار چاہتا تھا، جبکہ اماں کو اپنے گھر میں کوئی سہارا چاہیے تھا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میری شادی اکبر سے کر دی، حالانکہ اکبر مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا، نہ کہ اب ہے۔ اور پھر اس نے جو کیا میرے ساتھ وہ تو میں کبھی بھلا نہیں سکتی۔ اس نے تمہیں اپنی خاندانی بیوی مانا کیونکہ اس کو ماں کا ڈر تھا، مجھے ساری دنیا سے چھپا کر رکھا کیونکہ میں عیاشی کا سامان تھی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ اور پھر جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میرے شوہر نے مجھ سے یہ کہہ کر چھین لیا کہ یہ میں اپنی دوسری بیوی کی گود میں ڈالوں گا۔ میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے ماں کے کہنے پر تیسری شادی نہ کرنا پڑے، کیونکہ اگر بیٹا نہ ہوا تو میری ماں میری اور شادی کر دے گی، اور میں بالکل بھی ایسا نہیں چاہتا۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی کہ کیا کوئی اس قدر جھوٹا بھی ہو سکتا ہے جتنا کہ اس کے شوہر نے ہم سب کے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ 2 شادیاں رچا کر ایک ہی وقت میں 2 بیویوں سے جھوٹ بولتا رہا۔ میں نے اس لڑکی سے اپنی بچی واپس لے لی، اس کا بیٹا اس کی باہوں میں تھما دیا۔ وہ خوش تھی اور میں بھی خوش تھی، لیکن ہم دونوں کے بیچ میں سب سے بڑی خوشی کا بٹوارا ہو چکا تھا۔ میرا شوہر، جسے میں بانٹنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہ 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ مگر اب میں اسے علیحدگی چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں، تاکہ اسے دوسری بار کسی عورت سے دھوکہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑے۔ لیکن اس بارے میں مجھے آپ کی رائے درکار ہے۔ کوئی مجھے کہتا ہے کہ تمہارا شوہر تو ٹھیک ہو جائے گا، اب جب کہ تم امید سے ہو تو یہ فیصلہ کرنا ٹھیک نہیں، جبکہ میرا خیال ہے آج ایک بچہ اگر بے آرام ہوگا تو بعد میں باقی بچے بھی ایسی ہی زندگی گزاریں گے۔ اب آپ ہی بتائیں، میں اپنے بچوں کا مستقبل دیکھوں یا پھر اپنے شوہر کی غلطیوں کو معاف کر دوں؟ مگر یہ غلطی مجھے معاف کرنے والی نہیں لگتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔